آج آپ نے دیکھا کہ ایک اہم جو مرحلہ تھا وہ طے ہو گیا. مسٹر جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب چیف جسٹس ان کی تعیناتی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ. حلف اٹھا لیا. آج پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ان کا حلف لیا. اسی طرح جو ہے مسٹر جسٹس ایس ایم عتیق شاہ چیف جسٹس آف دا پشاور ہائی کورٹ, وہاں پہ کنڈی صاحب نے ایز اے گورنر ان کا حلف لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسٹر جسٹس محمد جنید غفار صاحب ایز چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ سندھ, انہوں نے آج حلف اٹھا لیا ہے. اور اس کے بعد مسٹر جسٹس روزی خان بریچ ایز چیف جسٹس آف ہائی کورٹ آف بلوچستان, انہوں نے بھی آج اپنے جو عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. ہمارے ساتھ راجہ محسن موجود ہیں, ہمارے نمائندے. ایک تو یہ بتائیے گا, دو اہم سوال. سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے 12 جولائی کو, اور ایک جو انٹرا کورٹ اپیل ہے ابھی جو پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کے اندر, یہ جو سینیئرٹی کا معاملہ ہے وہ کب تک ٹیک اپ ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے, اور سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی خاص جو ہے ایجنڈے کے اوپر ایشو ہے؟ دیکھیں, دو تین چیزیں ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے حوالے سے. ایک تو کچھ شکایات اعلیٰ عدلیہ کے ججز سے متعلق سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ ہے. ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اس اجلاس میں, کیونکہ جب بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوتا ہے تو یہ کیونکہ ججز کے خلاف جب اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تو اس کا یہ فورم ہے, تو اس سلسلے میں یہ ایک مختلف جو شکایات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز کے حوالے سے ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں, جو گزشتہ اجلاس ہوا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا چیف جسٹس شاہیہ آفریدی کی زیر صدارت, تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں ترامیم کی جائیں گی, اور جسٹس منیب اختر کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ چلیں, غیر معمولی چیز نہیں. تو وہ جو انٹرا کورٹ اپیل ہے اس کا ذرا جلدی سے بتا دیجیے گا, اس کا کیا اسٹیٹس ہے, کب تک؟ انٹرا کورٹ اپیل ججز کی طرف سے پینڈنگ ہے, لیکن اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چھٹیاں چل رہی ہیں, تو تمام جو ججز کی اویلیبلٹی جو ہے وہ اس میں اس طریقے سے ممکن نہیں ہو پاتی. تو یہ اب زیادہ امکانات نہیں ہے کہ یہ چھٹیوں کے بعد ہی یہ جو انٹرا کورٹ اپیل ہے ججز کی سینیورٹی اور تبادلے والے معاملے پہ, وہ چھٹیوں کے بعد ہی زیادہ امکان ہے کہ اسے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا. چلیں, بہت شکریہ راجہ محسن. حسن, آج مریم نواز شریف صاحبہ خاص الخاص موجود تھیں وہاں پہ. وہ راول پنڈی میں جو انڈر پاس ہے وہاں پہ بڑا خوبصورت انڈر پاس بنا ہے, اس کی افتتاح کے لیے آئی تھی, اور صدر میں اور جو اپ گریڈیشن کی تھی تو وہ یہاں پر تھی. تو ظاہری بات ہے ایوان صدر کے اندر فنکشن تھا تو اس میں شریک. یہ روٹین ہوتی ہے مطلب اس طرح کی چیف منسٹرز بھی آ جاتے ہیں. میرے بس سوال سن لینا, کیونکہ لاہور کے اندر چیف جسٹس کی آلریڈی تعیناتی ہوئی ہے. یہ مطلب یہ میرے خیال سارے چیف منسٹر کو جاتا ہے اس طرح کا کوئی فنکشن ہوتا ہے انوائٹ, یا خاص الخاص؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پروونس پنجاب ہے اس سے متعلقہ یہ ہائی کورٹ نہیں ہے. ہاں, یہ تو لاہور ہائی کورٹ نہیں ہے. بالکل. اچھا, یہاں پر تو ان کا آنا وہ جا سکتی ہے نا, وہاں پر ان کا آنا بنتا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ویسے جو ہائی کورٹس کے اندر جو صوبے کا ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے وہ لازمی اس کو اٹینڈ کرتا ہے, یا مرکز کے اندر اٹارنی جنرل فار پاکستان. تو اسلام آباد کے اندر تو اٹارنی جنرل بھی ہے اور ایڈوکیٹ جنرل بھی ہیں, اور یہ تو پروونشل پنجاب سے تعلق کوئی نہیں ہے, تو وہاں پر آ گئی ہیں, تو وہ آ گئی ہیں, اور تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بہت سے ججز کے خلاف کمپلینٹس آئی ہوئی ہیں. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ جب کمپلینٹس آئی ہوئی ہوتی ہے نا, تو سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس نے ان کمپلینٹس جو کہ بوگس ہوتی ہیں فار ایگزامپل, تو ان کو بھی ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے کہ ججز کے اوپر ویسے ایک تلوار لٹکائی میٹیریل اس کے ساتھ سرفیس نہیں کیا ہوا, تو وہ جو بیک لاگ ہوتا ہے اس کو بھی انہوں نے ختم کرنا ہوتا ہے. تو یہی چیز ہوتی ہے, اس کے اجلاس ہونے چاہیے, ریگولر ہونے چاہیے. ڈپٹی بیورو چیف ملک اظہر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ 5 لاکھ ٹن جو چینی ہے اس کو جو ہے پاکستان کے اندر امپورٹ کرنے کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے. اظہر فاروق صاحب, یہ بتا دیجیے گا, آپ ہی کی سٹوری تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لیا ہے اور یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ وہ کون جو ہے عقل مند لوگ تھے جنہوں نے پہلے چینی کو ایکسپورٹ کیا, ڈالرز خرچے, اب اتنی ہی چینی امپورٹ کر رہے ہیں دوبارہ ڈالر خرچ کر کے. تو مطلب یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہونے جا رہی ہے؟ کوئی بندہ پھڑیا کہ نہیں تسی؟ شکر خاور صاحب, یہ دسمبر میں گزشتہ سال جو ہے چینی پہلے ایکسپورٹ کی گئی, 7.5 لاکھ میٹرک چینی ایکسپورٹ کی گئی, اور اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ حکومت رضامندی کے ساتھ فیصلہ ہوا تھا
اور اس وقت یہ جو ڈیلر تھے شوگر ملز کے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ چینی کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھیں گی نہیں بلکہ مستحکم رہیں گی، کیونکہ ملک کے اندر چینی کا کافر ذخیرہ موجود ہے، اور یہ 7.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی جو ہے وہ برآمد کر دی گئی۔ لیکن بعد میں ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر جو چینی ہے اس کی وہ ذخائر جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں۔ اب صورتحال یہ بنی کہ چینی کی قیمتیں جو اس وقت 130 روپے فی کلو کے حساب سے تھی، اب چینی کی مختلف شہروں میں قیمتیں جو ہیں 190-200 روپے فی کے جی تک پہنچ گئی۔ بالکل صحیح۔ چنانچہ اب حکومت نے دوبارہ یہ فیصلہ کیا ہے، اسی حکومت نے، کہ 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ فوری طور پر درآمد کی جائے گی اور حکومت چینی درآمد کرے گی۔ اب دو معاملے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جن لوگوں نے چینی برآمد کی اصل میں حکومت میں سارے وہ لوگ شامل ہیں، سیاستدانوں کی شوگر مل گئے ہیں۔ اس وقت باہر چونکہ چینی مہنگی انہوں نے ایکسپورٹ کی، باہر سے زیادہ پیسہ کمایا، وہ پیسہ تو جیبوں میں گیا ہے۔ اظہر فاروق صاحب دیکھیں، کیپٹن آف دا شپ جو ہوتا ہے نا، رسپانسبلٹی وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، بک سٹاپس ایٹ دا پرائم منسٹر آفس۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے ان کی کابینہ کے ظاہر ہے ان کے سامنے سے فیصلہ ای سی سی نے کیا نا جی، ای سی سی بھی انہی کے اندر آتی ہے نا۔ ہمیں بیسکلی بات ہے کہ جو ممبران ہیں کیبنٹ ممبر کے علاوہ ای سی سی بھی بنائے، فائنانس منسٹر انہی کی ٹیم کا حصہ ہے نا، وہ جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی۔ تو کیا کچھ پرائم منسٹر صاحب اس حوالے سے کچھ ایکشن لے رہے ہیں یا بس چینی آ جائے دی تو بس گل مک جائے دی؟ خاور صاحب ایک وفاقی وزیر ہیں جن کی اپنی شوگر مل ہے، وہ بھی کوئی سارے فیصلوں میں اس وقت بھی شامل تھے اور آج بھی وہ فیصلوں میں شامل ہے، کچھ اور سیاستدان بھی شامل ہے۔ اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومتی جو ادارے ہیں وہ چینی امپورٹ کریں گے، یعنی کہ اب وہ مہنگی چینی جو ہے وہ باہر سے لائی جائے گی اور عوام کو مہنگی فراہم کی جائے گی۔ لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ نہ اس وقت جو فیصلہ ہوا ہے اس حوالے سے حکومت نے کسی کے کوئی گرفت میں کسی کو آیا نہ، اب جو ہے امکان ہے کہ حکومت کوئی کسی کو ہاتھ ڈالے گی، یہ ملبہ جو ہے سارا عوام پر ہی پڑے گا اور یہ بھی رہا ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب بالکل صحیح ہے، اظہر فاروق صاحب بہت شکریہ۔ چودھری غلام حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ اور جڑے تسی اختیار میں کنو کواں ماسی کواں تے اون اسی کدی ماں نو ماسی آکھاں لوگ کی مطلب انہیں جڑے پیسے سے عوام دے بیچارے نے نا ڈالر تے، اور حسن کو تے ڈالر ہے وہ تے دے سکتا ہے، عوام کتے جائے دی؟ جی جوئی صاحب۔ خاور صاحب یہ مجھے سمجھا دیں کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ پاکستان میں کتنی کھپت ہے چینی کی، اور یہ کم ہے یا زیادہ ہے؟ پہلے ساری باہر بھیج دیتے ہو، پھر باہر سے اندر منگواتے ہو، دونوں طرف سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے حسن یار، یہ تو اسحاق ڈار صاحب کو کیوں نہیں پروگرام میں بلاتے ہیں؟ بڑا ایک بڑا سادہ سا ایک ایشو ہے اور یہ بہت بڑا سکینڈل ہے اگر سوچا جائے سمجھا جائے۔ مذاق ہے یہ مذاق نہیں ہے، یہ اربوں روپے کا ڈھاکہ ہے جو ہر 6 مہینے بعد مارا جاتا ہے، کبھی امپورٹ کی صورت میں کبھی ایکسپورٹ کی صورت میں۔ اور اس کی اجازت کیوں دیتے ہیں نیشنل فوڈ سیکیورٹی یا صوبے یا وفاق یا ای سی سی کیا کر رہی ہے؟ یعنی جو اجازت دینے والے ہیں اگر تو ان کی کیلکولیشن غلط ہوئی ہے، تخمینہ بتانے والے ان کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ دس از دا اونلی وے۔ میں کہتا ہوں کہ رٹ میں جائے، رٹ میں جا کر عدالت قابل احتساب۔ آج کے لیے اتنا ہی۔